السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا وملجانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على روضة محمد في الرياض وصل على بلد محمد في البلاد وصل على قبر محمد في القبور وصل على جسد محمد في الأجساد وصل على روح محمد في الأرواح۔ گرامی قدر معزز حاضرین، میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے 2 مقامات سے 2 آیت کریمہ تلاوت کی ہیں۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ وہ ذات بزرگ و برتر مجھے اس کی روشنی میں صحیح صحیح کہنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ رب العزت کی ذات اس مختصر وقت میں جو کچھ کہا سنا جائے، اس کہنے سننے کو محض اپنی رضا کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کی نجات اور ہدایت کا، مغفرت کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ میری آج کی مختصر گزارشات کا موضوع اور عنوان اچھے حکمران یہ عنوان ہے۔ اسی سے متعلق چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ اللہ رب العزت صحیح صحیح کہنے کی، سمجھانے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے بہترین حکمران وہ ہیں جن سے آپ محبت کرتے ہوں اور وہ آپ سے محبت کرتے ہوں، آپ ان کے لیے دعائیں کرتے ہوں، وہ آپ کے لیے دعائیں کرتے ہوں، آپ ان کے لیے خیر خواہ ہوں، وہ آپ کے لیے خیر خواہ ہوں۔
فرمایا کہ یہ تمہارے بہترین حکمران ہیں۔ برے حکمران فرمایا جن سے آپ نفرت کرتے ہوں وہ آپ سے نفرت کرتے ہوں، آپ ان پر لعنت کرتے ہوں وہ آپ پر لعنت کرتے ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے حکمران کی یہ تعریف فرمائی کہ اچھے حکمران جو آپ سے محبت کرتے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا وہ اللہ کے بندوں سے بھی محبت کرتا ہوگا، جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں کرتا، اللہ اور اس کے رسول کا حیا اور ڈر خوف دل میں نہیں رکھتا، اسے بندوں کا بھی ڈر خوف اور حیا نہیں ہے۔ حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بڑے اکابر میں سے گزرے ہیں۔ انگریز نے انہیں تحریک ریشمی رومال کے جو انگریز کے خلاف تحریک چلائی گئی تھی آزادی کی، اس میں انہیں جلا وطن کر دیا تھا۔ 40 سال جلا وطنی کاٹی اور 40 سال کے بعد یہ واپس وطن لوٹ کر آئے۔ جب انہیں جلا وطن کیا جا رہا تھا، وطن سے نکالا جا رہا تھا، تو اس وقت ان کی داڑھی کے بال نکل رہے تھے، اور جب واپس لوٹ کے آئے تو پوری داڑھی سفید ہو چکی تھی، بڑھاپا تھا۔ مسلمانوں میں ان کی شہرت تھی، لوگ ان کی قربانیوں کے معترف تھے۔ جہاں جس شہر سے گزر کر جانا ہوتا تو لوگوں کی تمنا اور خواہش ہوتی کہ حضرت ہمارے شہر میں کچھ دن کے لیے رکیں، قیام کریں، ہم ان کی زیارت کریں، ان کے ملفوظات سنیں۔ اسی طرح سے سفر کرتے ہوئے حضرت نے گزرنا تھا، تو ایک جگہ سے گزرنا تھا، وہاں کے لوگوں کو پتہ چلا کہ حضرت کا ٹرین کا سفر ہے اور فلاں علاقے کی طرف ہے، بیچ میں ہماری جگہ پڑے گی۔ تو انہوں نے چند ایک لوگوں کو حضرت کی خدمت میں بھیجا۔ سفر شروع کرنے سے پہلے ہی ان لوگوں نے آ کر کے حضرت سے ملاقات کی اور حضرت سے درخواست کی کہ آپ جس ٹرین سے جا رہے ہیں وہ ہمارے شہر سے گزر کے جاتی ہے اور اس کا 1-2 منٹ کا قیام اسٹاپ ہے ہمارے شہر میں، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ 1-2 منٹ کے لیے آپ ٹرین سے اسٹیشن پر اتر آئیں، لوگ آپ کی زیارت کر لیں گے۔ آپ تحریک آزادی کے ہیرو ہیں اور بڑے عالم ہیں، آپ سے دعائیں لے لیں گے۔ حضرت نے قبول فرما لی، فرمایا ٹھیک، اور صرف قبول ہی نہیں فرمایا بلکہ آنے والوں سے کہا کہ آپ اپنے شہر کے لوگوں سے جا کر کے کہیں کہ عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ
جب آپ کے شہر سے ٹرین گزرے گی میں اسٹیشن پر اتروں گا، اور جب ٹرین چلنے کے لیے گارڈ وسل بجائے گا، جھنڈی لہرائے گا، میرا ایک پاؤں پلیٹ فارم پر ہوگا اور ایک پاؤں گاڑی کے پائیدان پر ہوگا۔ اتنے وقت میں پورے قرآن کا خلاصہ اور نچوڑ بیان کروں گا۔ فرمایا یہ بھی لوگوں کو بتا دیں۔ اب لوگوں میں اشتیاق اور بڑھ گیا۔ حضرت جب تشریف لائے تو ایسا ہی ہوا۔ حضرت اترے، جب ٹرین چلنے لگی آپ نے ایک پاؤں اسٹیشن پر اور ایک پاؤں گاڑی کے پائیدان پر رکھا اور لوگوں کی طرف مخاطب ہو کر کے فرمایا کہ لوگوں، میں نے 40 سال قرآن کو پڑھا، سینکڑوں مرتبہ پڑھا، ہزاروں مرتبہ پڑھا، ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھا۔ میں نے جو قرآن کو سمجھا ہے وہ پورے قرآن کا نچوڑ اور خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کو عبادت سے، رسول کو اطاعت سے، مخلوق کو خدمت سے راضی کر لو۔ پورے قرآن کا نچوڑ یہ ہے، اللہ کو عبادت سے، حضور کو اطاعت سے، مخلوق کو خدمت سے راضی کر لو، یہ پورے قرآن کا نچوڑ ہے۔ آپ غور کریں، پورا دین اسی میں جمع ہے۔ تو نیک صالح حکمران جو نیک ہے، تقوی والا ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ مخلوق کا خادم نہ ہو، مخلوق کا خیر خواہ نہ ہو، اللہ کے بندوں سے محبت کرنے والا نہ ہو؟ اچھے حکمران، اللہ کی مخلوق سوتی ہے اور وہ جاگ رہے ہیں، گلیوں میں پہرا دے رہے ہیں، اور یہ انبیاء کی شان ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ تھے، لیکن راتوں کو اپنا لباس بدل کر، انداز بدل کر شہر میں گھومتے تھے، لوگوں سے معلوم کرتے تھے کہ ہمارے بادشاہ داؤد کیسے آدمی، لوگوں کے حالات جانتے تھے، لوگوں کی ضرورتوں کو سمجھتے تھے، لوگوں کی پریشانیوں کو دیکھتے تھے، پھر انہیں حل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ، حضرت کی شان بھی یہی ہے کہ راتوں کو پہرا دے رہے ہیں، بندوں کی خبرگیری کر رہے ہیں۔ یہ نیک صالح حکمران، رعایا سکون کی نیند سو رہی ہے اور حکمران جاگ رہا ہے۔ شام سے تشریف لائے، جب شام سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس تشریف لائے تو ایک دن شہر میں نکلے تو ایک علاقے کی طرف گئے، دیکھا کہ ایک بڑی بی ہے خاتون، وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانتی نہیں کہ یہ عمر ہے اور امیر المؤمنین۔ حضرت نے سلام کیا اور پھر فرمایا کہ بڑی بی کیا حال ہے؟ اس نے کہا میرا کیا حال ہونا ہے، میں تو اپنی زندگی کے دن پورے کر رہی ہوں،
اپنے امیر المومنین کا کیا حال ہے؟ اسے کچھ خبر نہیں کہ میں جس سے بات کر رہی ہوں یہی امیر المومنین ہے۔ کہنے لگی اپنے امیر المومنین کا کیا حال ہے؟ حضرت نے فرمایا خیریت ہے، کیوں کیا ہو گیا؟ کہ حق کہنے لگی اللہ اس کو سمجھے، میں بڑھیا، میری کوئی خبرگیری نہیں، میرا کوئی پتہ ہی نہیں، میں نے سنا تھا کہ وہ شام گئے ہوئے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ بڑی بھی ہاں آپ صحیح کہہ رہی ہیں، وہ شام گئے ہوئے تھے، آ گئے ہیں، ابھی مدینہ میں ہی ہیں، انہیں آپ کی کیا خبر؟ کہنے لگی واہ، کس کام کا امیر المومنین جسے اپنے رعایا کی خبر نہ ہو؟ اگر اسے اپنے رعایا کے ایک ایک فرد کی خبر نہیں ہے تو پھر اسے کیا حق حاصل ہے کہ وہ امیر المومنین بنے؟ یہ بڑھیا کہہ رہی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے اسے کہنے لگے، ہاں وہ بڑھیا کہنے لگی کچھ نہیں، یہاں تو دن جیسے بھی کیسے بھی ہیں گزر جائیں گے، کل اللہ کی عدالت میں پوچھوں گی اس سے، کل اللہ کی عدالت میں اس سے پوچھوں گی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن کر رونے لگ گئے اور آنسو صاف کرتے ہوئے فرمایا کہ بڑی بھی وہ بیچارہ سفر سے آیا ہے، اسے نہیں پتہ چلا ہوگا، چلو وہ اپنا امیر المومنین ہے، آپ کی کیا ضرورت ہے آپ بتائیے، میں آپ کی ضرورت پوری کرتا ہوں، بس اتنی درخواست ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اس کی شکایت نہ کرنا۔ یہ اس سے بات کرنی، ابھی بات چیت چل رہی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے وہیں، اور آ کر کے فرمانے لگے السلام علیکم یا امیر المومنین۔ جب یہ کہا اب بڑھیا کے کان کھڑے ہوئے کہ امیر المومنین تو یہی ہے۔ اب وہ کہنے لگی مجھے معاف کر دیں۔ حضرت نے فرمایا نہیں، آپ نے صحیح بات کہی۔ حضرت نے اس کو راضی کیا اور پھر ان دو حضرات سے فرمایا کہ تم گواہ رہو کہ یہ کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں عمر کی شکایت نہیں کرے گی۔ میرے عزیزو، اسلام اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے تربیت فرماتے ہیں کہ ہر وقت ہر لمحہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے اگر ساحل فرانس پر بھی کتا یا بکری کا بچہ بھوک سے مرتا ہے تو عمر ڈر محسوس کرتا ہے کہ کل قیامت کے دن میرا گریبان نہ پکڑا جائے، میرا گریبان نہ پکڑا جائے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ حج پر جانے کی تیاری کر رہے ہیں، لوگوں کو خبر ہوئی، بہت سارا مجمع جمع ہو گیا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت میں حج کرتی ہیں۔ غسان کا بادشاہ جو نیا نیا اسلام میں داخل ہوا، اسے خبر ہوئی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے تشریف لا رہے، وہ بھی اس خیال سے آ گیا، اب بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں اور وہ غسانی بادشاہ جبلہ وہ بھی طواف کر رہا ہے۔ اسی اثنا میں ایک آواز آئی کہ کسی نے کسی کو تھپڑ مارا اور ایسا زور سے تھپڑ مارا کہ اس کی ناک کی ہڈی متاثر ہو گئی اور خون بہنے لگا۔ لوگوں نے دیکھا، کچھ لوگ کھڑے ہو گئے۔ اب جس کو تھپڑ لگا وہ ایک غریب اور دیہاتی آدمی، گاؤں کا رہنے والا بدو۔ لوگوں نے حال احوال لیا، پوچھا
تو پتہ چلا کہ جس نے تھپڑ مارا ہے وہ غسان کا بادشاہ ہے، جبلہ، جس کا اس وقت طوطی بولتا تھا، اور جس کو تھپڑ پڑا ہے وہ ایک غریب آدمی گاؤں دیہات کا رہنے والا ہے۔ غلطی کیا ہو گئی، کیوں تھپڑ مارا؟ وہ بادشاہ تھا، اسلام تو ابھی اس نے قبول کر لیا، لیکن اسلام کے طور طریقے ابھی اندر میں اترے نہیں، وہی بادشاہوں والی شان۔ اس کی لونگی نیچے سے گھسٹتی ہوئی چل رہی تھی، پیچھے سے دھکا پڑا، اس دیہاتی کا پاؤں اس کی لونگی پر آ گیا، قریب تھا کہ اس کی لونگی اتر جاتی یا کھل جاتی۔ اس نے اس کو سنبھالا اور دیکھنے کے بعد اس کو تھپڑ مار دی۔ معاملہ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ جب طواف سے فارغ ہوئے تو وہ دیہاتی مسکین روتا ہوا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آیا اور آ کر کے کہنے لگا کہ اس طرح سے مجھے بادشاہ نے تھپڑ مارا ہے، اور لہو لہان تھا، احرام اس نے بھی پہنا ہوا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بادشاہ کو بلایا، فرمایا آؤ بھائی، آ گئے۔ فرمایا آپ نے تھپڑ مارے ہیں؟ جی مارا ہے۔ فرمایا کیوں مارے ہیں؟ پوری بات بتائی۔ فرمایا دو میں سے ایک کام ہوگا، یا اپنا چہرہ سامنے کرو اور وہ اسی طرح زور سے تھپڑ مارے گا، اور کوئی دوسری شکل نہیں، یا پھر اس کو راضی کر لو۔ اگر یہ راضی ہو گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ اسلام برابری، تم بادشاہ ہو گئے اپنی جگہ، لیکن تم نے زیادتی کی ہے، اس زیادتی کا وہ بدلہ لے گا۔ اب وہ بادشاہ کا ایک رنگ آ رہا ہے، ایک جا رہا ہے کہ یہ کیا ہو گیا۔ کہنے لگا کہ مجھے مہلت دے دو۔ فرمایا ٹھیک ہے، ایک رات کی مہلت ہے۔ رات کی تاریکی میں بھاگ گیا اور جا کر کے عیسائیوں کے ساتھ مل گیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا کہ حضرت یہ کیا ہوا؟ وہ تو عیسائیوں کے ساتھ مل گیا۔ فرمایا کوئی پرواہ نہیں، کوئی پرواہ نہیں، لیکن اسلام اور کوئی دوسری شکل نہیں ہے، قصاص برابری لازمی۔ آج اگر اس طریقے سے ظالم کو چھوڑ دیا جائے گا تو کل کیسے نظام چلے گا؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ میری نظر میں کمزور اور طاقت برابر حوالے ہیں، نہ میری نظر میں کوئی کمزور ہے نہ کوئی طاقتور ہے۔ میرے عزیزو، یہ تھا عدل، انصاف۔ دہلی کا بادشاہ ہے ناصر الدین محمود رحمت اللہ علیہ، اور التمش رحمت اللہ علیہ کا بیٹا ہے۔ باپ بھی بہت اونچا، اب بیٹا۔ درخت کا رنگ ذائقہ پھل میں آتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا درخت سیب کا ہو اور پھل اس کو لیمو لگے، ایسا نہیں ہوگا۔ جیسا درخت ہوگا ویسا پھل ہوگا۔ باپ بھی نیک تقوی والا اور بیٹا ناصر الدین محمود نیک تقوی والا۔ بادشاہ نے، بیٹے نے اپنے گھر میں کوئی خاتون خدمت کے لیے نہیں رکھی، بیوی ہی گھر کے کام کاج کرتی ہے، کوئی آیا نہیں، کوئی خدمت کرنے والی۔ اور گزر اوقات کہاں سے ہوتے ہیں؟ بیت المال سے تنخواہ نہیں، قرآن پاک کی خطاطی کیا کرتے تھے، اور اتنے خوش نویس تھے، اتنے خطاط تھے کہ بڑے بڑے خطاط ان کے سامنے پانی بھرتے تھے۔ قرآن پاک خطاطی کر کے، لکھ کے، تیار کر کے بازار میں فروخت کرتے، اس کی جو آمدن ہوتی، ہدیہ ملتا، اس سے گھر کا گزر بسر چلتا۔ ایک دفعہ پتہ چلا کہ ایک صاحب کو جب یہ پتہ چلا کہ بھئی
ان کا ہے تو انہوں نے ازراہ خیر خواہی ہمدردی پیسے زیادہ دے دیے. اگلی دفعہ میں رات کو چھپ کر غیر معروف آدمی کے ذریعے سے قرآن پاک کا نسخے بکوانا شروع کر دیے تاکہ کوئی اس طرح سے میری اعانت نہ کرے. اور تقوی ایسا غلام، ایک دن اہلیہ کا ہاتھ جل گیا کسی وجہ سے. بیوی نے درخواست کی کہ کوئی آیا، فرمایا کہ میرے پاس تو اتنی گنجائش نہیں، میری مالی اتنی وسعت نہیں کہ میں آپ کے لیے خادمہ رکھ دوں، لیکن اتنی درخواست ضرور ہے کہ یہ دنیا چند دن کی ہے، اس کو برداشت کر لو، کل قیامت کے دن اللہ کے ہاں سے بہت بڑا اعزاز ہے. اہلیہ نے کہا میں اپنی اس قسمت پر راضی ہوں. نیکی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا یہ عالم کہ خادم حضرت کے ساتھ رہتا. ایک دن اس کا نام تھا محمد نام. ایک دن اسے کہا تاج الدین، یہ نام لے کر کے پکارا تاج الدین. وہ سمجھا شاید کوئی مجھ سے ناراضگی ہو گئی، غلطی ہو گئی جو میرا نام نہیں لیا، ورنہ تو ہمیشہ نام لیتا. تو ایک دو دن کے بعد وہ آیا. حضرت نے فرمایا کہ بھئی تم کہاں غائب ہو گئے تھے؟ کہا حضرت میں تو سمجھا شاید آپ مجھ سے ناراض ہو گئے کہ آپ ہمیشہ میرا نام لے کر کے مجھے مخاطب کرتے ہیں، لیکن اس دن آپ نے تاج الدین کہہ کے مخاطب کیا، نام نہیں لیا. حضرت نے فرمایا کہ بھائی بات یہ ہے، آپ کا نام محمد ہے، کبھی بھی پوری زندگی میری زبان سے بغیر وضو کے محمد نام نکلا ہی نہیں. پوری زندگی میں کبھی بغیر وضو کے میری زبان سے محمد نام نکلا ہی نہیں. اس وقت میرا وضو نہیں تھا، اس لیے محمد کی بجائے میں نے تاج الدین کہہ کے آپ کو مخاطب کیا. جب ایسے صالح نیک حکمران ہوں گے تو میرے عزیزو پھر وہ قوم کے خادم ہوں گے. پھر میں اور آپ سوئیں گے اور وہ فکر مند ہوں گے، جاگیں گے. پھر لوگوں کو اپنی فکر نہیں ہوگی، سربراہان کو رعایا کی فکر ہوگی. رب کریم سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں نیک صالح حکمران نصیب فرمائے، اور ہمیں بھی اللہ تعالی نیکی اور تقوی والی زندگی کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے.